یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کر لو ان صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم کما چکے ہو. یہ تو ہو گئی تجارت. تجارت اول ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں. وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور وہ جو اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین سے. یہ ہو گئی زراعت. تو مال کی دو بنیادیں ہیں یا تجارت اور یا زراعت. ایک میں فائدہ زیادہ ہے نقصان کم وہ تجارت. دوسری میں مشقت زیادہ ہے اور فائدہ کم اور وہ زراعت. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ارادہ نہ کرو ناپاک دینے کا منہ اس میں تنفقون خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ نہ ہو تم لینے والے إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ آنکھیں بند کرو اس میں. ایسا ناپاک ایسی گندی چیز دینے کی ضرورت کیا ہے کہ خود نہیں لے سکتے. وَاعْلَمُوا جَلُّوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بے شک اللہ خوب غنی اور خوب خوبیوں والا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ناپاک چیز کے دینے کا ارادہ نہ کرو. علماء نے استدلال کیا حرام خرچ کرنا ثواب کی نیت سے کفر ہے. بزازیہ میں ہے فقیر نے کہا اشکرو کا جزاک اللہ وہ بھی کافر ہو جائے گا. ہاں ناپاک گند چوری کا مال سودی رقم جو بغیر ارادے کے آ گئی ہے وہ دینا خرچ کرنا جیسے پیشاب پاخانہ ہٹانا ہے. پیشاب پاخانے ہٹانا. حضرت بنوری نے معارف السنن جلد اول میں یہ تفصیل کی ہے. فتاوی شام کے اندر بھی کتاب الزکوٰۃ میں تفصیل ہے کہ حرام مال خرچ کرنے کے وقت نجاست دور کرنے کا ارادہ ہو. حرام مال خرچ کرتے وقت ثواب کی نیت نہیں ہوگی ورنہ گناہگار کیا کافر ہو جائے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کسی کو دے دی ہے. اس مسکین نے کپڑے بنوائے اس نے گھر کی چیزیں خریدی طالب علم نے کتابیں لے لی اب تمہیں فائدہ پہنچے گا سبب بن گیا آپ فائدے کا. اس کو کہتے ہیں تبعاً ثواب. تبعاً جیسے فجر کی 2 رکعت آپ پڑھ چکے تھے پھر غلطی سے 2 رکعت پڑھ لی پھر خیال آیا کہ میں تو پڑھ چکا ہوں. یہ بغیر ارادے کے جو 2 رکعت ہوئی سجدہ رکوع قیام پڑھنا اس کا ثواب ملے گا لیکن تبعاً. تبعاً خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا اہم مسئلہ تھا تو فرمایا تجارت اور زراعت کے ذریعے خرچ کرو گے لیکن خباثت اور حرمت کی چیزوں سے بچو گے. تو کہتے ہیں کہ ایسے بینک بن گئے جو اسلامی بینک ہے اور بینکوں کی ماں اور باپ اسٹیٹ بینک ہے اور اسٹیٹ بینک سود کا گھونسلہ ہے. سود کا معدن ہے وہ. تو کیسے گٹر لائن سے کوئی شخص اپنے گھر لائن لے آئے اور کہتے ہیں کوثر و تسنیم والا پانی. جیسے گٹر لائن کا پانی گھر لانے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا اس طرح کوئی بینک پاکستان میں نہ سرحد میں ہونا یہاں اسلامی نہیں ہے. اسلام کے نام پر حرام کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعدے کرتا ہے تم سے فقر کا کہ زیادہ خرچ کرو گے پیسے نہیں رہیں گے. اب یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو اب بامحاورہ کر لیں گے. شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے. ڈراتا ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہو توبہ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کرنے کا. یہ اس کا بھی جواب ہے کہ ریاکار ریا کیوں کرتا ہے شیطان کا دخل ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ وعدے کرتا ہے تم سے بخشش کا اور دینے کا. خرچ کرنے کا پہلا فائدہ گناہ معاف ہو جائیں گے خطیات سیئات معاف ہو جائیں گے اور ملے گا. یا رب سبحان اللہ. واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علوم